متین رابی کی ساری محبت، اس کی ساری قربانی، سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنی ماں کی بات پر یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے اسے وہی سچ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ جب وہ گھر پہ آیا تو رابی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے ایسی چال چلی۔ اب متین کو لگتا ہے کہ اس کی ماں بالکل سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر رابی اس سے محبت کرتی تو ضرور اس کے پاس آتی۔ وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، لیکن رابی ہے کہ وہ آنا تک گوارا نہیں کرتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رابی کے گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ رابی اس گھر میں خود سے جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ متین آ کر اسے لے جاتا۔ اس کی ماں اور بہن اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ سارا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر آج تم چلی گئی تو اقبال بھائی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تم اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ متین کی محبت بھی ایک طرف اور دوسری طرف گھر والوں کا پریشر، رابی کی تو زندگی ہی اجیرن ہو گئی ہے۔ زویا متین پر ڈورے ڈال رہی ہے کہ دیکھو رابی تمہاری خاطر تو یہاں نہیں آئی، لیکن میں تمہاری خاطر یہاں پر موجود ہوں، خالہ کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں۔ متین کو بھی اب لگنے لگا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اگر جیسے اس کے بابا گئے تھے تو رابی ضرور آتی۔ اب اسے زویا اور اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں، کیونکہ زویا خوشی خوشی اس گھر میں سارے کام کاج کرتی پھر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اقبال نے ہی رابی کو منع کیا ہے۔ رابی کے رونے دھونے پر ہی اقبال اسے پولیس سے چھڑا کر لایا تھا۔ رابی ہی تھی جس کی وجہ سے اسے آزادی ملی۔ اگر رابی نہ ہوتی تو اسے یہ آزادی بھی نصیب نہ ہوتی، لیکن اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ اپنی تمام تر محبت کے باوجود بھی رابی وہاں نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں دوبارہ جائے، اور نہ ہی اقبال چاہتا ہے، کیونکہ اقبال کو لگتا ہے کہ اگر رابی وہاں گئی اور پھپھو نے اس گھر میں اس کا حصہ مانگ لیا تو اسے وہ حصہ دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر بہن کا گھر تک برباد کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ رابی کو بچاتے بچاتے سارا خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ خالہ سمجھتی ہیں کہ سارا اس کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف رابی کی ساس آ کر رابی کا سارا سامان ان کے گھر پر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہے گی کہ اب ہم رابی کو گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ متین کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ رابی یہ سن کر تڑپ جائے گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گی، کیونکہ متین نہیں آیا تو اس کے گھر والوں نے بھی رابی کو جانے نہیں دیا۔ زویا بہت خوش ہے کہ نسیم بیگم نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ ابھی تو نسیم بیگم زویا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کو بھی بہت ہی ذلیل کرے گی، کیونکہ نسیم بیگم کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا متین ہی کیوں نہ ہو۔ رابی متین کا انتظار کرے گی، لیکن متین اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے ایسی انوکھی چال چلی ہے، سچ بولنے کے باوجود بھی رابی جھوٹی ہے، کیونکہ نسیم بیگم اسے اتنا بدنام کر چکی ہیں اور متین کے دل سے اتارنے کے لیے ایسی ایسی چالیں چل چکی ہیں کہ اب متین کو لگتا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اس سے زبردستی شادی کی تھی۔ دوسری طرف رابی بہت اداس ہوتی ہے، اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نسیم بیگم کچھ اچھی عورت نہیں ہے، بھلے ہی وہ تمہاری پھپھو ہے، لیکن وہ تم لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس پر رابی اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تندور کے باہر کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اقبال بھی رابی کو کہے گا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اس گھر میں جانے نہیں دوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم وہاں پر گئی تو پھپھو تمہیں جلا کر مار ڈالیں گی۔ پھپھا بیچارے بار بار رابی کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اقبال اسے جانے نہیں دے گا۔ رابی کوشش کرے گی، بھائی سے بھی لڑے گی، ماں سے بھی لڑے گی، لیکن اس کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ آ کر سارا کو بہت کچھ سنا کر جائے گی، جس پر اس کی ماں بہت خفا ہوگی کہ رابی پہلے کم تھی میرے سر میں خاک ڈالنے کے لیے کہ اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ پھوپھا بار بار آئیں گے، معافی تلافی کریں گے، لیکن اب اقبال بالکل بھی نہیں چاہتا کہ رابی اس گھر میں جائے۔
फूफा जाकर अपनी बीवी से कहेगा कि तुमने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, अपनी बहू को क्यों निकाल दिया। राबी एक अच्छी लड़की थी, तुम्हें पता नहीं क्यों पसंद नहीं थी। तुम्हें एहसास होना चाहिए था कि वो तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारा खून है, लेकिन तुम हो कि उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। नसीम बेगम अपने शौहर को झिड़क कर कहेगी कि तुम राबी की खातिर मुझसे लड़ रहे हो। राबी बेगम इस घर में क्या आई है, इस घर से तो बरकत ही उठ गई है। वो मतीन को इतना कुछ सिखाए पढ़ाएगी कि मतीन को भी लगेगा कि राबी ही झूठी है और जोया सच्ची है। अब मतीन को भी अपनी माँ की बात सच लगने लगी। मतीन राबी की सारी मोहब्बत, उसकी सारी कुर्बानी, सब कुछ भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की बात पर यकीन करेगा, क्योंकि जो कुछ उसकी माँ उसको कह रही है उसे वही सच नज़र आ रहा है। क्योंकि जब वो घर पे आया तो राबी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने ऐसी चाल चली। अब मतीन को लगता है कि उसकी माँ बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि अगर राबी उससे मोहब्बत करती तो ज़रूर उसके पास आती। वो जेल से छूट कर आया है, लेकिन राबी है कि वो आना तक गवारा नहीं करती। लेकिन वो ये नहीं जानता कि राबी के घर वाले ये नहीं चाहते कि राबी उस घर में खुद से जाए, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि मतीन आकर उसे ले जाता। उसकी माँ और बहन उसको यही समझा रही होती हैं। सारा अपनी बहन से कहती है कि अगर आज तुम चली गई तो इकबाल भाई कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम इस दुनिया में अकेली रह जाओगी। मतीन की मोहब्बत भी एक तरफ और दूसरी तरफ घर वालों का प्रेशर। राबी की तो ज़िंदगी ही अजीरन हो गई है। जोया मतीन पर डोरे डाल रही है कि देखो राबी तुम्हारे खातिर तो यहाँ नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर मौजूद हूँ। खाला का ख्याल भी रख रही हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ। मतीन को भी अब लगने लगा है कि राबी उससे मोहब्बत नहीं करती, वरना अगर जैसे उसके बाबा गए थे तो राबी ज़रूर आती। अब उसे जोया और अपनी माँ की बातें सच लगने लगी हैं, क्योंकि जोया खुशी खुशी इस घर में सारे काम काज करती फिर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इकबाल ने ही राबी को मना किया है। राबी के रोने धोने पर ही इकबाल उसे पुलिस से छुड़ा कर लाया था। राबी ही थी जिसकी वजह से उसे आज़ादी मिली। अगर राबी ना होती तो उसे ये आज़ादी भी नसीब ना होती, लेकिन उसे इस बात का कतई एहसास नहीं है। अपनी तमाम तर मोहब्बत के बावजूद भी राबी वहाँ नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो उस घर में दोबारा जाए, और ना ही इकबाल चाहता है, क्योंकि इकबाल को लगता है कि अगर राबी वहाँ गई और फुप्पो ने इस घर में उसका हिस्सा मांग लिया तो उसे वो हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी जायदाद बचाने की खातिर बहन का घर तक बर्बाद करने पर तैयार हो गया है। राबी को बचाते बचाते सारा खुद भी एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है। खाला समझती हैं कि सारा उसके बेटे पर डोरे डाल रही है, और दूसरी तरफ राबी की सास आकर राबी का सारा सामान उनके घर पर छोड़कर चली जाएगी और कहेगी कि अब हम राबी को घर में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मतीन की दूसरी शादी कर रही है। राबी ये सुनकर तड़प जाएगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि मतीन नहीं आया तो उसके घर वालों ने भी राबी को जाने नहीं दिया। जोया बहुत खुश है कि नसीम बेगम ने उसे बहू के तौर पर कबूल कर लिया। अभी तो नसीम बेगम जोया के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही है, लेकिन मुस्तकबिल में वो उसको भी बहुत ही जलील करेगी, क्योंकि नसीम बेगम की फितरत भी यही है कि वो किसी को खुश देख ही नहीं सकती, चाहे वो उसका अपना बेटा मतीन ही क्यों ना हो। राबी मतीन का इंतज़ार करेगी, लेकिन मतीन उसको लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी माँ की बातों में आ चुका है। लेकिन उसकी माँ ने ऐसी अनोखी चाल चली है, सच बोलने के बावजूद भी राबी झूठी है, क्योंकि नसीम बेगम उसे इतना बदनाम कर चुकी हैं और मतीन के दिल से उतारने के लिए ऐसी ऐसी चालें चल चुकी हैं कि अब मतीन को लगता है कि राबी उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी। दूसरी तरफ राबी बहुत उदास होती है। उसकी माँ उसे समझा रही होती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नसीम बेगम कुछ अच्छी औरत नहीं है, भले ही वो तुम्हारी फुप्पो है, लेकिन वो तुम लोगों को पसंद नहीं करती। इस पर राबी अपनी माँ से कहेगी कि आपने ठीक कहा था, तंदूर के बाहर खड़ा हुआ शख्स कभी भी उसकी तपिश को
محسوس نہیں کر سکتا۔ اقبال بھی رابی کو کہے گا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اس گھر میں جانے نہیں دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تم وہاں پر گئی تو پھپھو تمہیں جلا کر مار ڈالیں گی۔ پھپھا بیچارے بار بار رابی کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اقبال اسے جانے نہیں دے گا۔ رابی کوشش کرے گی، بھائی سے بھی لڑے گی، ماں سے بھی لڑے گی، لیکن اس کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ آ کر سارا کو بہت کچھ سنا کر جائے گی، جس پر اس کی ماں بہت خفا ہوگی کہ رابی پہلے کم تھی میرے سر میں خاک ڈالنے کے لیے کہ اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ پھپھا بار بار آئیں گے، معافی تلافی کریں گے، لیکن اب اقبال بالکل بھی نہیں چاہتا کہ رابی اس گھر میں جائے۔ پھپھا جا کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اپنی بہو کو کیوں نکال دیا؟ رابی ایک اچھی لڑکی تھی، تمہیں پتہ نہیں کیوں پسند نہیں تھی۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن تم ہو کہ اس پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ نسیم بیگم اپنے شوہر کو جھڑک کر کہے گی کہ تم رابی کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو۔ رابی بیگم اس گھر میں کیا آئی ہے، اس گھر سے تو برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ وہ متین کو اتنا کچھ سکھائے پڑھائے گی کہ متین کو بھی لگے گا کہ رابی ہی جھوٹی ہے اور زویا سچی ہے۔ اب متین کو بھی اپنی ماں کی بات سچ لگنے لگی۔ متین رابی کی ساری محبت، اس کی ساری قربانی، سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنی ماں کی بات پر یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے اسے وہی سچ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ جب وہ گھر پہ آیا تو رابی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے ایسی چال چلی۔ اب متین کو لگتا ہے کہ اس کی ماں بالکل سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر رابی اس سے محبت کرتی تو ضرور اس کے پاس آتی۔ وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، لیکن رابی ہے کہ وہ آنا تک گوارا نہیں کرتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رابی کے گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ رابی اس گھر میں خود سے جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ متین آ کر اسے لے جاتا۔ اس کی ماں اور بہن اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ سارا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر آج تم چلی گئی تو اقبال بھائی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تم اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ متین کی محبت بھی ایک طرف اور دوسری طرف گھر والوں کا پریشر، رابی کی تو زندگی ہی اجیرن ہو گئی ہے۔ زویا متین پر ڈورے ڈال رہی ہے کہ دیکھو رابی تمہاری خاطر تو یہاں نہیں آئی، لیکن میں تمہاری خاطر یہاں پر موجود ہوں، خالہ کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں۔ متین کو بھی اب لگنے لگا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اگر جیسے اس کے بابا گئے تھے تو رابی ضرور آتی۔ اب اسے زویا اور اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں، کیونکہ زویا خوشی خوشی اس گھر میں سارے کام کاج کرتی پھر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اقبال نے ہی رابی کو منع کیا ہے۔ رابی کے رونے دھونے پر ہی اقبال اسے پولیس سے چھڑا کر لایا تھا۔ رابی ہی تھی جس کی وجہ سے اسے آزادی ملی۔ اگر رابی نہ ہوتی تو اسے یہ آزادی بھی نصیب نہ ہوتی، لیکن اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ اپنی تمام تر محبت کے باوجود بھی رابی وہاں نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں دوبارہ جائے، اور نہ ہی اقبال چاہتا ہے، کیونکہ اقبال کو لگتا ہے کہ اگر رابی وہاں گئی اور پھپھو نے اس گھر میں اس کا حصہ مانگ لیا تو اسے وہ حصہ دینا پڑے گا، اس لیے وہ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر بہن کا گھر تک برباد کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ رابی کو بچاتے بچاتے سارا خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ خالہ سمجھتی ہیں کہ سارا اس کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف رابی کی ساس آ کر رابی کا سارا سامان ان کے گھر پر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہے گی کہ اب ہم رابی کو گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ متین کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ رابی یہ سن کر تڑپ جائے گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گی، کیونکہ متین نہیں آیا تو اس کے گھر والوں نے بھی رابی کو جانے نہیں دیا۔ زویا بہت خوش ہے کہ نسیم بیگم نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ ابھی تو نسیم بیگم زویا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کو بھی بہت ہی ذلیل کرے گی، کیونکہ نسیم بیگم کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا متین ہی کیوں نہ ہو۔ رابی متین کا انتظار کرے گی، لیکن متین اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے ایسی انوکھی چال چلی ہے،
सच बोलने के बावजूद भी राबी झूठी है, क्योंकि नसीम बेगम उसे इतना बदनाम कर चुकी हैं और मतीन के दिल से उतारने के लिए ऐसी ऐसी चालें चल चुकी हैं कि अब मतीन को लगता है कि राबी उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी। दूसरी तरफ राबी बहुत उदास होती है, उसकी माँ उसे समझा रही होती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नसीम बेगम कुछ अच्छी औरत नहीं है, भले ही वो तुम्हारी फुप्पो है लेकिन वो तुम लोगों को पसंद नहीं करती। इस पर राबी अपनी माँ से कहेगी कि आपने ठीक कहा था, तंदूर के बाहर खड़ा हुआ शख्स कभी भी उसकी तपिश को महसूस नहीं कर सकता। इकबाल भी राबी को कहेगा कि अब तुम यहीं रहोगी, मैं तुम्हें उस घर में जाने नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पर गई तो फुप्पो तुम्हें जलाकर मार डालेंगी। फुप्पा बेचारे बार बार राबी को लेने के लिए आएंगे, लेकिन इकबाल उसे जाने नहीं देगा। राबी कोशिश करेगी, भाई से भी लड़ेगी, माँ से भी लड़ेगी, लेकिन उसकी माँ अब इस बात पर राज़ी नहीं है। दूसरी तरफ उसकी खाला आकर सारा को बहुत कुछ सुना कर जाएगी, जिस पर उसकी माँ बहुत खफा होगी कि राबी पहले कम थी मेरे सर में खाक डालने के लिए कि अब तुम भी उसके साथ मिल गई हो। फूफा बार बार आएंगे, माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, लेकिन अब इकबाल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि राबी उस घर में जाए। फूफा जाकर अपनी बीवी से कहेगा कि तुमने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, अपनी बहू को क्यों निकाल दिया। राबी एक अच्छी लड़की थी, तुम्हें पता नहीं क्यों पसंद नहीं थी। तुम्हें एहसास होना चाहिए था कि वो तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारा खून है, लेकिन तुम हो कि उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। नसीम बेगम अपने शौहर को झिड़क कर कहेगी कि तुम राबी की खातिर मुझसे लड़ रहे हो। राबी बेगम इस घर में क्या आई है, इस घर से तो बरकत ही उठ गई है। वो मतीन को इतना कुछ सिखाए पढ़ाएगी कि मतीन को भी लगेगा कि राबी ही झूठी है और जोया सच्ची है। अब मतीन को भी अपनी माँ की बात सच लगने लगी। मतीन राबी की सारी मोहब्बत, उसकी सारी कुर्बानी, सब कुछ भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की बात पर यकीन करेगा, क्योंकि जो कुछ उसकी माँ उसको कह रही है उसे वही सच नज़र आ रहा है। क्योंकि जब वो घर पे आया तो राबी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने ऐसी चाल चली। अब मतीन को लगता है कि उसकी माँ बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि अगर राबी उससे मोहब्बत करती तो ज़रूर उसके पास आती। वो जेल से छूट कर आया है, लेकिन राबी है कि वो आना तक गवारा नहीं करती। लेकिन वो ये नहीं जानता कि राबी के घर वाले ये नहीं चाहते कि राबी उस घर में खुद से जाए, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि मतीन आकर उसे ले जाता। उसकी माँ और बहन उसको यही समझा रही होती हैं। सारा अपनी बहन से कहती है कि अगर आज तुम चली गई तो इकबाल भाई कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम इस दुनिया में अकेली रह जाओगी। मतीन की मोहब्बत भी एक तरफ और दूसरी तरफ घर वालों का प्रेशर। राबी की तो ज़िंदगी ही अजीरन हो गई है। जोया मतीन पर डोरे डाल रही है कि देखो राबी तुम्हारे खातिर तो यहाँ नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर मौजूद हूँ, खाला का ख्याल भी रख रही हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ। मतीन को भी अब लगने लगा है कि राबी उससे मोहब्बत नहीं करती, वरना अगर जैसे उसके बाबा गए थे तो राबी ज़रूर आती। अब उसे जोया और अपनी माँ की बातें सच लगने लगी हैं, क्योंकि जोया खुशी खुशी इस घर में सारे काम काज करती फिर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इकबाल ने ही राबी को मना किया है। राबी के रोने धोने पर ही इकबाल उसे पुलिस से छुड़ा कर लाया था। राबी ही थी जिसकी वजह से उसे आज़ादी मिली। अगर राबी ना होती तो उसे ये आज़ादी भी नसीब ना होती, लेकिन उसे इस बात का कतई एहसास नहीं है। अपनी तमाम तर मोहब्बत के बावजूद भी राबी वहाँ नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो उस घर में दोबारा जाए, और ना ही इकबाल चाहता है, क्योंकि इकबाल को लगता है कि अगर राबी वहाँ गई और फुप्पो ने इस घर में उसका हिस्सा मांग लिया तो उसे वो हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी जायदाद बचाने की खातिर बहन का घर तक बर्बाद करने पर तैयार हो गया है। राबी को बचाते बचाते सारा खुद भी एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है। खाला समझती हैं कि सारा उसके बेटे पर डोरे डाल रही है, और दूसरी तरफ राबी की सास आकर राबी का सारा सामान उनके घर पर छोड़कर चली जाएगी और कहेगी कि अब हम राबी को घर में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मतीन की दूसरी शादी कर रही है। राबी ये सुनकर तड़प जाएगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि मतीन नहीं आया तो उसके घर वालों ने भी राबी को जाने नहीं दिया।
زویا بہت خوش ہے کہ نسیم بیگم نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ ابھی تو نسیم بیگم زویا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کو بھی بہت ہی ذلیل کرے گی، کیونکہ نسیم بیگم کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا متین ہی کیوں نہ ہو۔ رابی متین کا انتظار کرے گی، لیکن متین اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے ایسی انوکھی چال چلی ہے، سچ بولنے کے باوجود بھی رابی جھوٹی ہے، کیونکہ نسیم بیگم اسے اتنا بدنام کر چکی ہیں اور متین کے دل سے اتارنے کے لیے ایسی ایسی چالیں چل چکی ہیں کہ اب متین کو لگتا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اس سے زبردستی شادی کی تھی۔ دوسری طرف رابی بہت اداس ہوتی ہے، اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نسیم بیگم کچھ اچھی عورت نہیں ہے، بھلے ہی وہ تمہاری پھپھو ہے لیکن وہ تم لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس پر رابی اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تندور کے باہر کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اقبال بھی رابی کو کہے گا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اس گھر میں جانے نہیں دوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم وہاں پر گئی تو پھپھو تمہیں جلا کر مار ڈالیں گی۔ پھپھا بیچارے بار بار رابی کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اقبال اسے جانے نہیں دے گا۔ رابی کوشش کرے گی، بھائی سے بھی لڑے گی، ماں سے بھی لڑے گی، لیکن اس کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ آ کر سارا کو بہت کچھ سنا کر جائے گی، جس پر اس کی ماں بہت خفا ہوگی کہ رابی پہلے کم تھی میرے سر میں خاک ڈالنے کے لیے کہ اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ پھوپھا بار بار آئیں گے، معافی تلافی کریں گے، لیکن اب اقبال بالکل بھی نہیں چاہتا کہ رابی اس گھر میں جائے۔ پھوپھا جا کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اپنی بہو کو کیوں نکال دیا؟ رابی ایک اچھی لڑکی تھی، تمہیں پتہ نہیں کیوں پسند نہیں تھی، تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن تم ہو کہ اس پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ نسیم بیگم اپنے شوہر کو جھڑک کر کہے گی کہ تم رابی کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو؟ رابی بیگم اس گھر میں کیا آئی ہے، اس گھر سے تو برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ وہ متین کو اتنا کچھ سکھائے پڑھائے گی کہ متین کو بھی لگے گا کہ رابی ہی جھوٹی ہے اور زویا سچی ہے۔ اب متین کو بھی اپنی ماں کی بات سچ لگنے لگی۔ متین رابی کی ساری محبت، اس کی ساری قربانی، سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنی ماں کی بات پر یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے اسے وہی سچ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ گھر پہ آیا تو رابی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے ایسی چال چلی۔ اب متین کو لگتا ہے کہ اس کی ماں بالکل سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر رابی اس سے محبت کرتی تو ضرور اس کے پاس آتی۔ وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، لیکن رابی ہے کہ وہ آنا تک گوارا نہیں کرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رابی کے گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ رابی اس گھر میں خود سے جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ متین آ کر اسے لے جاتا۔ اس کی ماں اور بہن اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ سارا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر آج تم چلی گئی تو اقبال بھائی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تم اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ متین کی محبت بھی ایک طرف اور دوسری طرف گھر والوں کا پریشر، رابی کی تو زندگی ہی اجیرن ہو گئی ہے۔ زویا متین پر ڈورے ڈال رہی ہے کہ دیکھو رابی تمہارے خاطر تو یہاں نہیں آئی، لیکن میں تمہاری خاطر یہاں پر موجود ہوں، خالہ کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں۔ متین کو بھی اب لگنے لگا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اگر جیسے اس کے بابا گئے تھے تو رابی ضرور آتی۔ اب اسے زویا اور اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں، کیونکہ زویا خوشی خوشی اس گھر میں سارے کام کاج کرتی پھر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اقبال نے ہی رابی کو منع کیا ہے۔ رابی کے رونے دھونے پر ہی اقبال اسے پولیس سے چھڑا کر لایا تھا۔ رابی ہی تھی جس کی وجہ سے اسے آزادی ملی، اگر رابی نہ ہوتی تو اسے یہ آزادی بھی نصیب نہ ہوتی، لیکن اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ اپنی تمام تر محبت کے باوجود بھی رابی وہاں نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں دوبارہ جائے، اور نہ ہی اقبال چاہتا ہے، کیونکہ اقبال کو لگتا ہے کہ اگر رابی وہاں گئی اور پھپھو نے اس گھر میں اس کا حصہ مانگ لیا تو اسے وہ حصہ دینا پڑے گا، اس لیے وہ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر بہن کا گھر تک برباد کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔
رابی کو بچاتے بچاتے سارا خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ خالہ سمجھتی ہیں کہ سارا اس کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف رابی کی ساس آ کر رابی کا سارا سامان ان کے گھر پر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہے گی کہ اب ہم رابی کو گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ متین کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ رابی یہ سن کر تڑپ جائے گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گی کیونکہ متین نہیں آیا تو اس کے گھر والوں نے بھی رابی کو جانے نہیں دیا۔ زویا بہت خوش ہے کہ نسیم بیگم نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ ابھی تو نسیم بیگم زویا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کو بھی بہت ہی ذلیل کرے گی، کیونکہ نسیم بیگم کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا متین ہی کیوں نہ ہو۔ رابی متین کا انتظار کرے گی، لیکن متین اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے ایسی انوکھی چال چلی ہے، سچ بولنے کے باوجود بھی رابی جھوٹی ہے، کیونکہ نسیم بیگم اسے اتنا بدنام کر چکی ہیں اور متین کے دل سے اتارنے کے لیے ایسی ایسی چالیں چل چکی ہیں کہ اب متین کو لگتا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اس سے زبردستی شادی کی تھی۔ دوسری طرف رابی بہت اداس ہوتی ہے، اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نسیم بیگم کچھ اچھی عورت نہیں ہے، بھلے ہی وہ تمہاری پھپھو ہے لیکن وہ تم لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس پر رابی اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تندور کے باہر کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اقبال بھی رابی کو کہے گا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اس گھر میں جانے نہیں دوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم وہاں پر گئی تو پھپھو تمہیں جلا کر مار ڈالیں گی۔ پھپھا بیچارے بار بار رابی کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اقبال اسے جانے نہیں دے گا۔ رابی کوشش کرے گی، بھائی سے بھی لڑے گی، ماں سے بھی لڑے گی، لیکن اس کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ آ کر سارا کو بہت کچھ سنا کر جائے گی، جس پر اس کی ماں بہت خفا ہوگی کہ رابی پہلے کم تھی میرے سر میں خاک ڈالنے کے لیے کہ اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ پھوپھا بار بار آئیں گے، معافی تلافی کریں گے، لیکن اب اقبال بالکل بھی نہیں چاہتا کہ رابی اس گھر میں جائے۔ پھوپھا جا کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اپنی بہو کو کیوں نکال دیا؟ رابی ایک اچھی لڑکی تھی، تمہیں پتہ نہیں کیوں پسند نہیں تھی، تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن تم ہو کہ اس پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ نسیم بیگم اپنے شوہر کو جھڑک کر کہے گی کہ تم رابی کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو؟ رابی بیگم اس گھر میں کیا آئی ہے، اس گھر سے تو برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ وہ متین کو اتنا کچھ سکھائے پڑھائے گی کہ متین کو بھی لگے گا کہ رابی ہی جھوٹی ہے اور زویا سچی ہے۔ اب متین کو بھی اپنی ماں کی بات سچ لگنے لگی۔ متین رابی کی ساری محبت، اس کی ساری قربانی، سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنی ماں کی بات پر یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے اسے وہی سچ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ گھر پہ آیا تو رابی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے ایسی چال چلی۔ اب متین کو لگتا ہے کہ اس کی ماں بالکل سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر رابی اس سے محبت کرتی تو ضرور اس کے پاس آتی۔ وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، لیکن رابی ہے کہ وہ آنا تک گوارا نہیں کرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رابی کے گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ رابی اس گھر میں خود سے جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ متین آ کر اسے لے جاتا۔ اس کی ماں اور بہن اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ سارا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر آج تم چلی گئی تو اقبال بھائی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تم اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ متین کی محبت بھی ایک طرف اور دوسری طرف گھر والوں کا پریشر، رابی کی تو زندگی ہی اجیرن ہو گئی ہے۔ زویا متین پر ڈورے ڈال رہی ہے کہ دیکھو رابی تمہاری خاطر تو یہاں نہیں آئی، لیکن میں تمہاری خاطر یہاں پر موجود ہوں، خالہ کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں۔ متین کو بھی اب لگنے لگا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اگر جیسے اس کے بابا گئے تھے تو رابی ضرور آتی۔ اب اسے زویا اور اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں، کیونکہ زویا خوشی خوشی اس گھر میں سارے کام کاج کرتی پھر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی
بنتا کہ اقبال نے ہی رابی کو منع کیا ہے۔ رابی کے رونے دھونے پر ہی اقبال اسے پولیس سے چھڑا کر لایا تھا۔ رابی ہی تھی جس کی وجہ سے اسے آزادی ملی۔ اگر رابی نہ ہوتی تو اسے یہ آزادی بھی نصیب نہ ہوتی، لیکن اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ اپنی تمام تر محبت کے باوجود بھی رابی وہاں نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں دوبارہ جائے، اور نہ ہی اقبال چاہتا ہے، کیونکہ اقبال کو لگتا ہے کہ اگر رابی وہاں گئی اور پھپھو نے اس گھر میں اس کا حصہ مانگ لیا تو اسے وہ حصہ دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر بہن کا گھر تک برباد کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ رابی کو بچاتے بچاتے سارا خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ خالہ سمجھتی ہیں کہ سارا اس کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف رابی کی ساس آ کر رابی کا سارا سامان ان کے گھر پر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہے گی کہ اب ہم رابی کو گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ متین کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ رابی یہ سن کر تڑپ جائے گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گی، کیونکہ متین نہیں آیا تو اس کے گھر والوں نے بھی رابی کو جانے نہیں دیا۔ زویا بہت خوش ہے کہ نسیم بیگم نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ ابھی تو نسیم بیگم زویا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کو بھی بہت ہی ذلیل کرے گی، کیونکہ نسیم بیگم کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا متین ہی کیوں نہ ہو۔ رابی متین کا انتظار کرے گی، لیکن متین اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے ایسی انوکھی چال چلی ہے، سچ بولنے کے باوجود بھی رابی جھوٹی ہے، کیونکہ نسیم بیگم اسے اتنا بدنام کر چکی ہیں اور متین کے دل سے اتارنے کے لیے ایسی ایسی چالیں چل چکی ہیں کہ اب متین کو لگتا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اس سے زبردستی شادی کی تھی۔ دوسری طرف رابی بہت اداس ہوتی ہے، اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نسیم بیگم کچھ اچھی عورت نہیں ہے، بھلے ہی وہ تمہاری پھپھو ہے، لیکن وہ تم لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس پر رابی اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تندور کے باہر کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اقبال بھی رابی کو کہے گا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اس گھر میں جانے نہیں دوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم وہاں پر گئی تو پھپھو تمہیں جلا کر مار ڈالیں گی۔ پھپھا بیچارے بار بار رابی کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اقبال اسے جانے نہیں دے گا۔ رابی کوشش کرے گی، بھائی سے بھی لڑے گی، ماں سے بھی لڑے گی، لیکن اس کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ آ کر سارا کو بہت کچھ سنا کر جائے گی، جس پر اس کی ماں بہت خفا ہوگی کہ رابی پہلے کم تھی میرے سر میں خاک ڈالنے کے لیے کہ اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ پھپھا بار بار آئیں گے، معافی تلافی کریں گے، لیکن اب اقبال بالکل بھی نہیں چاہتا کہ رابی اس گھر میں جائے۔ پھپھا جا کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اپنی بہو کو کیوں نکال دیا؟ رابی ایک اچھی لڑکی تھی، تمہیں پتہ نہیں کیوں پسند نہیں تھی، تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن تم ہو کہ اس پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ نسیم بیگم اپنے شوہر کو جھڑک کر کہے گی کہ تم رابی کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو؟ رابی بیگم اس گھر میں کیا آئی ہے، اس گھر سے تو برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ وہ متین کو اتنا کچھ سکھائے پڑھائے گی کہ متین کو بھی لگے گا کہ رابی ہی جھوٹی ہے اور زویا سچی ہے۔ اب متین کو بھی اپنی ماں کی بات سچ لگنے لگی۔ متین رابی کی ساری محبت، اس کی ساری قربانی، سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف اپنی ماں کی بات پر یقین کرے گا، کیونکہ جو کچھ اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے اسے وہی سچ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ گھر پہ آیا تو رابی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے ایسی چال چلی۔ اب متین کو لگتا ہے کہ اس کی ماں بالکل سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر رابی اس سے محبت کرتی تو ضرور اس کے پاس آتی۔ وہ جیل سے چھوٹ کر آیا ہے، لیکن رابی ہے کہ وہ آنا تک گوارا نہیں کرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ رابی کے گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ رابی اس گھر میں خود سے جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ متین آ کر اسے لے جاتا۔ اس کی ماں اور بہن اس کو یہی سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ سارا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر آج تم چلی گئی تو اقبال بھائی کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور تم اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ متین کی محبت بھی ایک طرف اور دوسری طرف گھر والوں کا پریشر، رابی کی تو زندگی ہی اجیرن ہو گئی ہے۔
زویا متین پر ڈورے ڈال رہی ہے کہ دیکھو رابی تمہارے خاطر تو یہاں نہیں آئی، لیکن میں تمہاری خاطر یہاں پر موجود ہوں، خالہ کا خیال بھی رکھ رہی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں۔ متین کو بھی اب لگنے لگا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی، ورنہ اگر جیسے اس کے بابا گئے تھے تو رابی ضرور آتی۔ اب اسے زویا اور اپنی ماں کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں، کیونکہ زویا خوشی خوشی اس گھر میں سارے کام کاج کرتی پھر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اقبال نے ہی رابی کو منع کیا ہے۔ رابی کے رونے دھونے پر ہی اقبال اسے پولیس سے چھڑا کر لایا تھا۔ رابی ہی تھی جس کی وجہ سے اسے آزادی ملی، اگر رابی نہ ہوتی تو اسے یہ آزادی بھی نصیب نہ ہوتی، لیکن اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ اپنی تمام تر محبت کے باوجود بھی رابی وہاں نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں دوبارہ جائے، اور نہ ہی اقبال چاہتا ہے، کیونکہ اقبال کو لگتا ہے کہ اگر رابی وہاں گئی اور پھپھو نے اس گھر میں اس کا حصہ مانگ لیا تو اسے وہ حصہ دینا پڑے گا، اس لیے وہ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر بہن کا گھر تک برباد کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ رابی کو بچاتے بچاتے سارا خود بھی ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ خالہ سمجھتی ہیں کہ سارا اس کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور دوسری طرف رابی کی ساس آ کر رابی کا سارا سامان ان کے گھر پر چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہے گی کہ اب ہم رابی کو گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ متین کی دوسری شادی کر رہی ہے۔ رابی یہ سن کر تڑپ جائے گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گی، کیونکہ متین نہیں آیا تو اس کے گھر والوں نے بھی رابی کو جانے نہیں دیا۔ زویا بہت خوش ہے کہ نسیم بیگم نے اسے بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ ابھی تو نسیم بیگم زویا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، لیکن مستقبل میں وہ اس کو بھی بہت ہی ذلیل کرے گی، کیونکہ نسیم بیگم کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا اپنا بیٹا متین ہی کیوں نہ ہو۔ رابی متین کا انتظار کرے گی، لیکن متین اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا ہے، لیکن اس کی ماں نے ایسی انوکھی چال چلی ہے، سچ بولنے کے باوجود بھی رابی جھوٹی ہے، کیونکہ نسیم بیگم اسے اتنا بدنام کر چکی ہیں اور متین کے دل سے اتارنے کے لیے ایسی ایسی چالیں چل چکی ہیں کہ اب متین کو لگتا ہے کہ رابی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے اس سے زبردستی شادی کی تھی۔ دوسری طرف رابی بہت اداس ہوتی ہے، اس کی ماں اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نسیم بیگم کچھ اچھی عورت نہیں ہے، بھلے ہی وہ تمہاری پھپھو ہے، لیکن وہ تم لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس پر رابی اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، تندور کے باہر کھڑا ہوا شخص کبھی بھی اس کی تپش کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اقبال بھی رابی کو کہے گا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں تمہیں اس گھر میں جانے نہیں دوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم وہاں پر گئی تو پھپھو تمہیں جلا کر مار ڈالیں گی۔ پھپھا بیچارے بار بار رابی کو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اقبال اسے جانے نہیں دے گا۔ رابی کوشش کرے گی، بھائی سے بھی لڑے گی، ماں سے بھی لڑے گی، لیکن اس کی ماں اب اس بات پر راضی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی خالہ آ کر سارا کو بہت کچھ سنا کر جائے گی، جس پر اس کی ماں بہت خفا ہوگی کہ رابی پہلے کم تھی میرے سر میں خاک ڈالنے کے لیے کہ اب تم بھی اس کے ساتھ مل گئی ہو۔ پھپھا بار بار آئیں گے، معافی تلافی کریں گے، لیکن اب اقبال بالکل بھی نہیں چاہتا کہ رابی اس گھر میں جائے۔ پھپھا جا کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اپنی بہو کو کیوں نکال دیا؟ رابی ایک اچھی لڑکی تھی، تمہیں پتہ نہیں کیوں پسند نہیں تھی، تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن تم ہو کہ اس پر